أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر فرعون کے پاس اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. فرعون کو جب دعوت دی تو پہلے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزات تھے وہ اس کے سامنے رکھے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے حالات بدل گئے، ان کا مزاج، ان کا رویہ وہ بدل گیا. اب وہ سنجیدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے اور ان کو غلط قرار دینے کے لیے سوچنے لگے. آج کے سبق کے اندر آج کی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے. قال کہنے لگا، فرعون کہنے لگا، للملأ اپنے ان سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے. قال للملأ حولہ فرعون اپنے ارد گرد سرداروں سے کہنے لگا، انا بے شک، ھذا یہ شخص تو لساحر کوئی جادوگر لگتا ہے، علیم اور وہ بھی بڑا پڑھا لکھا، کوئی بڑا پڑھا لکھا، کوئی بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے. یریدو اور چاہتا یہ ہے، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہاری سرزمین سے، بسحرہ اپنے جادو کے ذریعے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ اور یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دے اپنے جادو کے ذریعے. یعنی بظاہر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہاں سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتا ہے. فماذا پس کیا، تأمرون تم رائے دیتے ہو. فماذا تأمرون بتاؤ پھر تم اب کیا رائے دیتے ہو کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. قالوا وہ کہنے لگے، ارجہ جو اس کے سردار تھے، وزراء تھے، مشیران تھے، وہ کہنے لگے، ارجہ آپ ذرا ڈھیل دیجئے ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور ان کے بھائی کو بھی. ارجہ وَأَخَاهُ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو ذرا ڈھیل دیجئے، یعنی ابھی فوراً ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لینا مناسب نہیں ہے. اور وَبْعَثْ آپ بھیجیے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کر کے لانے والے، اپنے ہرکارے آپ بھیجیے، اپنے لوگ بھیجیے شہروں کے اندر. وہ کیا کریں، یأتو کا وہ لائیں آپ کے پاس، تمہارے پاس لائیں، بکل ہر سحار جادوگر، علیم ماہر منجا ہوا، ماہر منجا ہوا جادوگر لے کر آئیں. آپ کہہ رہے ہیں نا جادوگر ہے تو پھر تو بہترین، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جادوگر کے مقابلے پہ جادوگر لے آتے ہیں. یہ ایک ہے، دو ہیں، اور ہمارے پاس تو ہزاروں ہیں، اور جہاں جہاں جو ماہر جادوگر ملتا ہے وہ لے آتے ہیں، آمنا سامنا کروا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم غالب آ جائیں گے اور اس کا جادو اپنی موت آپ مر جائے گا، مسئلہ ختم. لہذا ارجے، لہذا اس کو ابھی چھیڑنا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، نظر انداز کریں، مہلت دیں، اس کو ڈھیل دیں اس کو. فجمع بس جمع کر لیے گئے، السحرۃ جادوگر، جادوگر جمع کر لیے گئے، لمیقات ایک مقررہ جگہ پر، اور یوم معلوم ایک متعین دن، ایک متعین دن اور ایک مقررہ جگہ پر جادوگر جمع کر لیے گئے. اور یہ ہم نے 16ویں بارے میں پڑھا ہے، یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى،
وہ جو زینت کا دن ہے یعنی جو قومی تہوار تھا ان کا، تو اس دن ذرا لوگ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوں گے. لوگ ویسے بھی نکلے ہوتے ہیں باہر، تو لوگوں سے کہتے ہیں آپ نے تماشا دیکھنا ہے نا، آؤ آج تماشا دکھاتے ہیں آپ کو. لہذا میکسیمم گیدرنگ جو ہے کراؤڈ آئے گا، اور صبح کا وقت ہو، خوب دھوپ نکلی ہوئی ہو، ہر چیز صاف واضح اور روشن نظر آئے. فجمع السحرہ، تو جادوگر جمع کر لیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر. وقیلا، اور کہا گیا، للناس، لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کہ تم لوگوں نے ضرور جمع ہونا ہے. حل جو ہے یہ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، سوالیہ معنی میں بھی آتا ہے، حل تاکیدی معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر حل تاکیدی معنی ہے، حل انتم مجتمعون، تم لوگوں نے ضرور آنا ہے. لعلنا، تاکہ، نتبعو، ہم ساتھ چلیں، السحرہ، جادوگروں کے. لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم جادوگروں کے ساتھ ہوں، ہم جادوگروں کے پیچھے ہوں. یعنی جتنا مجمع ہوگا، یہ کراؤڈ جو ہے یہ جادوگروں کے ساتھ ہوگا. اس کا کیا ہے، نفسیاتی طور پر فرق پڑے گا، اثر پڑے گا موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ساتھیوں پر. وہ دو اکیلے ہوں گے اور ادھر سارا مجمع، سارا کراؤڈ وہ ہمارے ساتھ ہوگا. لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم جادوگروں کے پیچھے کھڑے ہوں. ان کانوا هم الغالبین، تاکہ وہ غالب آ جائیں، تاکہ جادوگر غالب آ جائیں. فلما، پس جب، جاء، آ گئے، السحرۃ، جادوگر، پس جب وہ جادوگر آ گئے، قالو، کہنے لگے، لفرعون، فرعون سے کہنے لگے، اِنَّا، کیا، لنا، ہمارے لیے، لأجرن، کوئی معاوضہ ملے گا، کوئی اس کا صلہ بدلہ معاوضہ ملے گا، ان کننا، اگر ہوئے، نحنو، ہم، الغالبین، غالب. دیکھیں اگر تو ہم شکست کھا گئے پھر تو ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی ڈیمانڈ کریں، لیکن اگر ہم غالب آ گئے اور ہم نے آپ کی گڈی چڑھا دی اور ہم نے آپ کے مخالف کو زیر کر دیا، پھر بتائیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیونکہ ہوتا یہی ہے، وقتی طور پر استعمال کر کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے بوقت ضرورت استعمال کیا تھا. قال، فرعون کہنے لگا، نعم، ہاں ہاں، کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذن، ایسی صورت میں، لمن المقربین، ہمارے مقرب لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. وَإِنَّكُمْ اذن لمن المقربین، تم لوگ ایسی صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے جناب، پروگرام طے ہو گیا اور وقت مقرر کے اوپر جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القو، لاؤ بھائی پیش کرو، ماں، جو، انتم، تم، ملقون، پیش کرنے والے ہو، جو تم نے جادو لانا ہے پیش کرنا ہے، لاؤ، پھینکو، جو جادو پھینکنا ہے سامنے لاؤ. فالقوا، بس انہوں نے پھینکی، حبالہم، حبل کی جمع ہے، حبل رسی کو کہتے ہیں، حبل رسی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وعصیہم، عصی جمع ہے عصا کی، عصا ڈنڈا، لاٹھی کو بھی کہتے ہیں، اور اپنے ڈنڈے یا اپنی لاٹھیاں انہوں نے پھینکی. وقالو، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، نعرہ فرعون، آسان لفظوں میں مفہوم جی، فرعون زندہ باد، نعرہ فرعون، فرعون کی جے ہو، فرعون کا اقبال بلند ہو. انا، بے شک، لنحن، ہم ہی، الغالبون، غالب آ کر رہیں گے، ہم ہی غالب آ کر رہیں گے. یہاں بہت اختصار کے ساتھ ہے، پیچھے ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیے
ہم پہلے اپنا عصا پھینکیں یا اپنا کمال پیش کریں یا آپ کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو، لاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نا ایسے فیل ہونے لگا کہ جیسے یہ حرکت کر رہی ہیں، یہ واقعتاً سانپ بن گئے، یہ رسیاں اور یہ لاٹھیاں سب سانپ اور اژدہے بن گئے اور یہ حرکت کر رہے ہیں۔ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ فاوجس فی نفسہ خیفہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کو ڈر سا محسوس ہوا، کیونکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایسا اتنا بڑا میدان ہو اور اتنا بڑا میدان سانپوں سے اور اژدہوں سے بھر جائے اور نہ معلوم کن کن بلاؤں سے بھر جائے، تو ظاہری بات ہے انسان تو ہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ کوہ طور پر تو ایک عصا کو دے کر بھاگے تھے موسیٰ علیہ السلام، انسان تو ہے۔ فاوجسا، تو ڈر محسوس کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، آپ ہی نے کامیاب ہونا ہے۔ اب وہ تفصیل یہاں پر نہیں ہے۔ فالقا، بس پھر پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے عصا، اپنا عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، عصائے موسیٰ جسے کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا ہِیَ، بس وہ تو تلقف، نگلنا شروع ہو گیا، ما یأفکون، جو وہ جھوٹ گھڑ کر لائے تھے، جو وہ جھوٹ کا پلندہ اٹھا کر لائے تھے، وہ سب کا سب موسیٰ علیہ السلام کا عصا نگلنا شروع ہو گیا، ہڑپ کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر جادوگر جو تھے انہیں سمجھ آ گئی، اس فیلڈ کے تھے نا، اس فیلڈ کے بندے تھے، ان کو سمجھ آ گئی یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، سے بہت آگے کوئی چیز ہے، یہ ہماری فیلڈ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اور ایسے جو لوگ جو اس فیلڈ کے لوگ ہو نا، وہ پھر سمجھ جاتے ہیں، اور وہ جب سمجھ جاتے ہیں نا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مان جاتے ہیں، وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ مصر میں نا کوئی بہت سارے ممالک کی کوئی کانفرنس چل رہی تھی، کافی بڑا پروگرام تھا۔ اب اس موقع پر نا بہت سارے وہ ہوتے ہیں افراد اور بھی آتے ہیں، جیسے کوئی میوزیکل پروگرام بھی ہوتا ہے، کوئی فلاں پروگرام بھی۔ تو جو دنیا کا ٹاپ کا میوزیشین تھا نا وہ بھی آیا ہوا تھا اس میں۔ اچھا وہ اس طرح مصر میں آئے ہوئے ہیں تو چلیں جناب، کبھی ادھر گھومنے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں آؤٹنگ پر، کبھی ادھر۔ تو ایک دفعہ نا وہ اس کا گزر ہوا ایک پروگرام میں، وہاں قاضی عبد الباسط جو تھے نا وہ کر رہے تھے تلاوت۔ اسے نہیں پتا تھا تلاوت کیا چیز ہوتی ہے، اسے نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، تلاوت کیا ہے، یہ کیا، اسے نہیں پتا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ جس طرح ہم اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ بھی شخص اپنے فن کا کوئی مظاہرہ کر رہا ہے، چلو میری فیلڈ ہے یہ والی۔ یہ کیونکہ تلاوت کے اندر کیا ہوتا ہے، آوازوں کا مد و جزر ہوتا ہے، لہریں، آوازیں، ساؤنڈ، یہ سارا، تو یہ اسی کی فیلڈ تھی۔ اب جب وہ آ کے نا وہاں بیٹھا نا، یار فیلڈ تو ہماری ہے لیکن ہم سے بہت اوپر کی کوئی چیز ہے یہ میری، یعنی کہ حالانکہ وہ ٹاپ کا تھا، میری جہاں پر میرا عروج، میرا فن جو ہے جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے اوپر جا کے شروع ہو رہی ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ قاری صاحب ہے۔ میں کیا کر رہا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہماری مذہبی کتاب ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ کہا ہمارے نبی پہ اتری تھی 1400 سال پہلے۔ اچھا آپ لوگوں کی مذہبی کتاب ہے؟ اب اسے شوق شروع ہو گیا، اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کیونکہ فیلڈ کا بندہ تھا نا، وہ آبزرو کر گیا کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے نا فیلڈ میری ہے لیکن یہ اس سے بہت اوپر کی کوئی چیز ہے۔ اب جب اس نے تھوڑی سی اس پر تحقیق شروع کی تو اسے لگا یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے، یہ خدائی چیز ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ لوگ فیلڈ کے تھے، یہ فیلڈ کے تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھائی نہیں، یہ ہم سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اور ہم دنیا کے ماہر ترین جادوگر کہلاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی ہے، یوں پھینکتا ہے
اور 70,000 جادوگروں کا جو جادو ہے اس کو منٹوں میں اٹھا کر پورے مار جائے معذرت سے. یہ انسانی کام نہیں ہے. جب انسانی کام نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ چکے ہیں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, ٹھیک, اور تم میرا مقابلہ نہ کرو ورنہ تم ناکام ہوگے. انہ لا یفلح الساحرون, ہم نے پیچھے پڑھا ہے. یاد رکھنا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ میرے پاس جادو نہیں ہے, میرے پاس تو خدا کا دیا ہوا معجزہ ہے, اس پر ایمان لانا ہے, اس کا مقابلہ نہیں کرنا. تو پہلے انہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا, انہوں نے کہا ویسے کوئی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب ان کے سامنے ثابت ہوا. جب ثابت ہو گیا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, گرا دیے گئے جادوگر ساجدین, سجدے میں. قالوا, کہنے لگے, آمنا, ہم ایمان لائے, برب العالمین, تمام جہانوں کے رب پر. پھر ایک بات اور بھی تھی نا, دیکھیں 10,000 کے مقابلے پہ 5,000 ہونا تو بات سمجھ میں آتی ہے. چلیں تھوڑی بہت تعداد کا فرق ہے, ڈبل صحیح. اچھا 5,000 کے مقابلے کے اوپر 2,000 بھی ہونا, 1,000 بھی ہو تو چلو یار ٹھیک ہے, اور ہزاروں کا مجمع ہے اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا, صرف ایک بندہ, اس کے اعتماد کا لیول کیا ہوگا, اس کے کانفیڈنس کا لیول کیا ہوگا. پورا ملک اور پورے ملک کی کریم اٹھ کے آئی ہے, اکیلا کھڑا ہے. یہی چیز ان کو ہضم نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ اکیلا ہمارے مقابلے پہ کیا کر لے گا. ہم میں سے ایک بندہ فلاپ ہو سکتا ہے, دوسرے 2 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں, 50 ہو سکتے ہیں. اتنا ہے ہم نے اپنا جو پوری اس وقت ملک کا کمال ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا یہاں پر. تو ہمارے مقابلے پر کوئی ملک آ جائے تو چلے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے. ایک بندہ کر کیا لے گا ہمارے مقابلے پر. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس, ایک بندہ. یہ جہاں پر میدان کی لڑائی ہے وہاں نفسیاتی جنگ بھی ہے, نفسیاتی جنگ ہے. 70,000 ہو, 50,000 ہو, 40,000 ہو, 10,000 ہو, اکیلا تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہو. اب دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے راؤنڈ میں جیت چکے ہیں. پہلے راؤنڈ میں موسیٰ علیہ السلام جیت چکے ہیں. مقابلہ شروع ہونا ہے وہ تو بات کی بات ہے. وہ جیت کیسے چکے ہیں؟ پورا ملک ہے, مقابلے پہ ایک بندہ کھڑا ہے, اور جو ملک ہے ان کے پیچھے پوری ہر طاقت کھڑی ہے, ریاست کھڑی ہے ان کے پیچھے, ادارے ہیں, فوج ہے, جو بھی ہیں, وسائل ہیں, سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اکیلا بندہ. تو آمنا برب العالمین, وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. کون سا رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال, پھر فرعون کہنے لگا, آمنتم لہو, تم اس بندے پر ایمان لائے, قبل, اس سے پہلے, ان آذن لکم, کہ میں تمہیں اجازت دوں, میری اجازت سے پہلے. انہو, بے شک یہ, لکبیرکم, تمہارا بڑا ہے, الذی, جس نے, علمکم, تمہیں سکھایا ہے, السحر, جادو. یہ لگتا ہے تمہارا بڑا ہے کوئی. یہ تم لوگوں نے آپس میں نا نورا کشتی کی ہے, ملے ہوئے ہو آپس میں, تو یہ تمہارا کوئی, یہ بھی جادوگر لگتا ہے, تم بھی جادوگر ہو, یہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, بہت جلد تم لوگ جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ, کہ میں کاٹ ڈالوں گا, أَيْدِيَكُمْ, تمہارے ہاتھ, وَأَرْجُلَكُمْ, اور تمہارے پاؤں, من خلاف, مخالف سمتوں سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بوکھلاہٹ ہے, یہ بوکھلاہٹ ہے, اور بالکل ناکام ہو گیا, پورے ملک کے سامنے ناکام ہو گیا, دن دہاڑے ناکام ہو گیا. اور جہاں تک یہ ہسٹری بتاتی ہے, اتنی بڑی شکست اور اتنی بڑی ذلت اس سے پہلے کبھی فرعونوں کو نہیں ہوئی تھی. جو ذلت اور جو شکست ان کو اب ہو رہی تھی. اب نتیجہ یہ ہے کہ پاگل ہو گیا, وہ باولا ہو گیا, وہ بوکھلا گیا. اب یہ جتنی باتیں ہیں نا, یہ سب بوکھلاہٹ میں وہ کر رہا ہے. میں نہیں چھوڑوں گا, ماروں گا, کاٹ ڈالوں گا, ٹھیک ہے, اور پھانسی پہ لٹکا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ, میں کاٹ ڈالوں گا, أَيْدِيَكُمْ, تمہارے ہاتھ, وَأَرْجُلَكُمْ, اور تمہارے پاؤں, من خلاف, مخالف سمتوں سے, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, اور میں سولی پہ لٹکا دوں گا, اجمعین, تم سب کو.
قالوا وہ کہنے لگے لا ضیرہ پرواہ کوئی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا بے شک ہم نے تو الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ کر جانا ہے، انہیں مرنا تو ہے ہی ہے نا، تو وہ موت اس جس طرح شاید ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ آرام سے طبعی طور پر اپنے گھر میں آئے گی، اس طرح نہ صحیح، اس طرح صحیح، جانا تو ہم نے اپنے رب کی طرف ہے، انا نطمع ہم تو یہ امید رکھتے ہیں ان یغفر لنا کہ بخش دے گا ہمیں ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری خطائیں، ہمیں تو بس یہ امید ہے، یہ طمع ہے، یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا وما اکرہتنا علیہ من السحر، آج تک تمہارے مجبور کرنے پر ہم نے جادو جیسا جو گناہ کیا ہے، ہم تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ وہ بھی بخشتے ہیں ہمیں۔ ان کننا اول المؤمنین، اور ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، سب سے پہلے، یعنی یہ جو ہمیں دیکھ کر بعد میں پتہ نہیں کتنے لوگ اور ایمان لے آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں اس موقع پر اللہ کے سامنے ہم ایمان لانے والے بنے، یہ بہت بڑی بات ہے، پہل کرنے والے ہم ہوں اور سبقت لے جانے والے ہم بنے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ جو مجمع تھا یہ بالآخر تتر بتر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نفسیاتی طور پر بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، حوصلے بلند، اور جو فرعونی تھے ان کو بہت بڑی شکست ہوئی، اب وہ یا تو منہ چھپا رہے ہیں یا غصے سے بفرے ہوئے ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ظلم اور بڑھ گیا، فرعونیوں کا ظلم بنی اسرائیل پر اور بڑھ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا چلیں اب ایک مرحلہ تو مکمل ہونے والا ہے، فرعون اس نے ایمان نہیں لانا، اب اس کا تو ہم چیپٹر کلوز کرنے لگے ہیں، اب جو دوسرا معاملہ ہے بنی اسرائیل کی آزادی، اب اس پہ کام شروع کریں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے حکم بھیجا الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری کہ آپ راتوں رات لے چلیے بعبادی میرے بندوں کو، اب بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں آپ، انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ فارسل پس بھیجے فرعون نے فی المدائن شہروں کے اندر، حاشرین اپنے جمع کرنے والے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے جو مختلف اداروں کے لوگ ہیں وہ بھیجے، جو متعلقہ لوگ ہیں وہ آپ فوجیں کہہ لیں، آپ محکمے کہہ لیں، آپ پولیس کہہ لیں، وہ بھیجی کہ ان ہؤلاء بے شک یہ جو ہے نا لشرذمۃ ایک جماعت ہے، قلیلون چھوٹی سی، یہ کچھ لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، وانہم اور بے شک انہوں نے لنا ہمیں لغائظون انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے، انہوں نے ہمارے غصے کو آواز دی ہے، ہمارے غضب کو انہوں نے بھڑکایا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک لَجَمِيعٌ ہم سب کے سب حاضرون پوری طرح وہ ہیں محتاط ہیں، ہم پوری طرح محتاط ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ بس ہم نے ان کو نکالا، فرعون کو، آل فرعون کو نکالا، کہاں سے؟ من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ عمدہ رہائش گاہوں سے، کذالک ہاں ایسا ہی ہوا۔ اپنی دانش میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا خاتمہ کرنے جا رہے تھے، لیکن دراصل وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہے تھے، وہ اپنے انجام اور اپنے اختتام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکالا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، یعنی یہ چیزیں پھر بنی اسرائیل کو ہم نے عطا کی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ اب یہ فرعونی ان بنی اسرائیلیوں کے پیچھے لگے، مشرقین صبح کے وقت ان کے پیچھے لگے۔ فلما پھر جب تراء آمنے سامنے آ گئیں الجمعان دونوں فوجیں، دونوں جماعتیں، اب وہ قریب آ گئے، فرعونی پہنچ آئے، اور پہلے پارے میں ہم نے پڑھا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے، پہنچ آئے، ان کی فوجیں تمہیں نظر آنا شروع ہو گئیں. فلما تراءى الجمعان، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، دونوں جماعتیں، قال، کہنے لگے، اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. آگے سمندر، پیچھے فوج، آگے موت، پیچھے موت. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. انا، بے شک، معیہ، میرے ساتھ، ربی، میرا رب ہے، سیہدین، اور وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. نبی کا یقین آخری لمحے تک متزلزل نہیں ہوتا. وہ اسباب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، نبی اسباب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. بے شک وہ اپنی حد تک اسباب اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ریزلٹ کے طور پر وہ اسباب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اب بظاہر دیکھا جائے تو واقعتاً پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو مارے جاتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پھر راستہ اللہ تعالیٰ بنائے گا. فاوحینا، بس ہم نے وحی کی، حکم بھیجا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کہ اضرب، آپ ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی، البحر، سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریے. فانفلق، وہ پھٹا، وہ پھٹا. فکانا، بس ہو گیا، کل فرق، ہر حصہ، کالطود العظیم، بہت بڑے پہاڑ کی طرح، بہت بڑے پہاڑ کی طرح. راستہ یوں بنا اور ارد گرد جیسے پہاڑ کھڑے ہو گئے اور درمیان میں راستہ. اور یہ ایک نہیں، ہم پیچھے بار بار پڑھ کے آئے، 12 راستے بنے، 12 راستے بنے. آرام سے چلیں تاکہ ساری ٹریفک جو ہے وہ سکون کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ جائے. وہ انجینا، وہ ازلفنا، اور ہم قریب لائے، ثم، پیچھے سے، الآخرین، دوسروں کو بھی، فرعونیوں کو بھی، ہم فرعونیوں کو بھی قریب لے آئے. وہ انجینا، اور پھر ہم نے بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کو. موسیٰ علیہ السلام اور جو جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا. ثم، اور پھر اغرقنا، ہم نے ڈبو دیا، الآخرین، پیچھے والوں کو، یعنی فرعونیوں کو. بنی اسرائیل بچا لیے گئے. اب یہ بنی اسرائیل اس راستے پر چل پڑے، سمندر ہے، درمیان میں راستے بن گئے. جیسے اب جدید ترین جو طریقہ ہے، پل بنے ہوتے ہیں، پل بنے ہوئے، تو پل بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہ آگے جا چکے ہیں. فرعون آیا پیچھے سے اور اپنے لشکروں سمیت. ابھی تو چلو نا، یہ ہوا کیا ہے یہ بعد میں دیکھتے ہیں، ان کو پکڑو. اب یہ جب بالکل درمیان میں پہنچ آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے کہا چل مل جا. فالتقى الماء، پانی ملا. وہ جو راستے تھے وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت پر بحال ہوئے اور پانی یوں آیا اور فرعون اور اس کی پوری قوم، آل فرعون جو بھی تھے، سارے غرق ہو گئے. وانجینا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا. ومن معہ، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا کہ انسان اگر ہدایت لینا چاہے تو یہی ایک واقعہ بہت بڑا ہے، یہی ایک واقعہ بہت بڑا ہے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر پیچھے والوں کو، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس سارے واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. اور وہ نشانی اور وہ سبق اور وہ پیغام اور وہ نصیحت کیا ہے؟ نبی اور نبی کے ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں اور نبی کے مخالف ناکام ہوتے ہیں. ان کو دبو دیا جاتا ہے، ان کو غرق کر دیا جاتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. جو نبی کو سامنے دیکھ کر نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو غرق کر دیا جاتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑا سبق، بہت بڑی نشانی، بہت بڑا پیغام ہے
وما کانا، لیکن نہیں ہوں گے اکثرہم، ان میں سے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ بہت غالب لیکن انتہائی رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔